السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو بڑی اہم ہے، وہ ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر جو لڑکی یہاں سے پاکستان سے گئی ہے، سیمہ حیدر، ابھی بھی اس کا جینا وہاں پہ مشکل ہی ہے۔ تو جو بندہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اس کا جینا ایسا ہی بنتا ہے، یعنی مشکل ہی بنتا ہے، اس کا جینا دشوار ہی بنتا ہے۔ اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جاسوس ہے، حتیٰ کہ اب اس کی آپ گفتگو سنیں گے اس لڑکی کی، وہ یہ تھا کہہ رہی ہے کہ مجھے پھانسی چڑھا دیں، سولی پہ لٹکا دیں۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آیا کہ اس کو سولی پہ اب لٹکایا جائے گا یا نہیں، اسی والا سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ساتھ ہی ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بات کرتے ہیں۔ ایک ہی چیز کہنا چاہتی ہوں، پھانسی کی سزا دو گے قبول ہے، جیل ڈالو گے قبول ہے، اب بس کر دو۔ جو بھی سچ تھا میں نے سب بتا دیا، اگر کوئی چھوٹی چھوٹی بات تک بھی جائے گا، اگر میں اتنا بھی جھوٹ بولتی ہوں تو مجھے لے جاؤ، پھانسی دے دو، پر مجھے نہ پاکستان جانے کی بات کی جائے۔ سچن میرے پتی وہ بیمار ہیں، میں خود بیمار ہو گئی ہوں، میں تھک گئی ہوں سر، بول کے ایک ایک کو بول میں تھک گئی ہوں۔ جو عورت اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں، جو عورت اپنے دھرم کے ساتھ وفادار نہیں، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں، اپنے پریوار اپنے خاندان کے ساتھ وفادار نہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ وفادار ہوگی؟ ایسی مہیلا کو فوری طور پر یا تو جیل میں ڈالا جانا چاہیے، پوچھ تاچھ ہونی چاہیے، اور یا دوبارہ سے اس کو پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یونس شیخ ہے اور میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ حضرت سے جہاد کے ٹاپک پر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ دہشت گردی بڑھی ہوئی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اسلام اس کی بہت تاکید کرتا ہے، اور ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو جہاد کے نام پر بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے احکام کے لیے آگے آؤ، اور اپنے ملک سے غداری کے لیے انہیں اکساتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے، اور اسلامی منچوں سے لگاتار ایسی تنظیموں کی حمایت کی جاتی ہے، ان تنظیموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کئی لوگ نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں کہ ملک کے خلاف جھگڑا کرو، یہ جہاد ہے وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں ہر ہندوستانی کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب کے اوپر عمل کر سکتے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے۔ یہ چند ممالک میں ایسا کانسٹیٹیوشن میں لکھا، اور ہندوستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے کانسٹیٹیوشن میں اٹ از دا برتھ رائٹ آف ایوری سٹیزن آف انڈیا ٹو فالو، پروپیگیٹ اینڈ پریچ ریلیجن۔ کوئی بھی ہندوستانی کوئی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے، یہ حق ہے۔ دیکھو میں الحمدللہ ڈنکی کی چوٹ پہ دعوت دیتا ہوں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، ڈرنے کی کیا بات ہے، وہ مسلمان ڈرتے ہیں۔ اور بمبئی میں جو شہر میرے حساب سے سب سے مشکل ہے دعوتی میدان میں، لیکن اللہ کی مدد ہے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ میں کوئی بڑا تیز مار کا نہیں ہوں، میں معمولی انسان ہوں، لیکن اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ہرا سکتا ہے، کوئی بھی کام مشکل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ نہیں دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو مومنو، اللہ پہ ایمان رکھو۔ آپ کے سوال میں یہ تھا کہ لوگ بھڑکا رہے ہیں۔ جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے، اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو اس چیز کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن، انڈین گورنمنٹ آپ کو فرض کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ شراب پینا فرض ہے۔ ایسی ایک بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے حرام کرنے پہ، اور جو چیز فرض ہے وہ انڈین گورنمنٹ نہیں کہہ رہی کہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا فرض ہے، انڈین گورنمنٹ روکتی نہیں ہمیں۔ تو ایک مسلمان ایک اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا ہندوستانی بھی ہو سکتا ہے۔ انڈین گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے، کوئی بھی لا نہیں ہے جو ہمیں روکتا ہے اچھا مسلمان بننے سے۔ میں جانتا ہوں کچھ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ بینک کے لیے
मज़हब का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। इसीलिए मेरे हिसाब से हिंदू मुसलमान माशाअल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत करते, लेकिन चंद पॉलिटिशियन लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ये मज़हब का गलत फ़ायदा उठाते हैं और लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा करते हैं। जैसा हम देखते हैं गुजरात में क्या हो गया। आम तौर पे आम हिंदू और आम मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, लेकिन ये चंद पॉलिटिशियन की वजह से हम उनके जाल में आके एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं। आप कुरान को अगर फॉलो करेंगे, ताला इला कल में तुम सवाएं बैन बैनकुम, उस बात पे आओ जहाँ पर हमें यकसा है, कभी प्रॉब्लम नहीं। मैं कई शंकराचार्यों को मिल चुका हूँ, कई पंडितों को, कई स्वामी को, कई प्रीस्ट को, कई फादर को, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरी इज्जत करते। कुछ लोग होंगे जो अंदर से नफरत करते होंगे, अलग बात है। तो मेरे हिसाब से इस मुल्क में हमें हक़ है इस्लाम मज़हब फॉलो करना, इस्लाम मज़हब की दावत देना। तो मेरे हिसाब से इस मुल्क में देखिए तो एक अच्छा मुसलमान और अच्छा हिंदुस्तानी साथ में रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई जानबूझ के किसको भड़काता है हक़ के खिलाफ तो ये गलत है। हमें जो जिहाद करना चाहिए वो हक़ की तरफ, अल्लाह की तरफ, वो सही जिहाद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और कलमा पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाइए। माशाअल्लाह, बहन कहती है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, कलमा पढ़ना चाहती है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। आप पे कोई भी दबाव है? नहीं। आपको कोई रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहती? हाँ। आपकी पूरी होशो हवास में? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता दे। दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह आपने ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की भी गुफ्तगू सुनी। तो ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़ी ही अहम और बड़ी ही कमाल की बात की है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक ऐसे ही उनसे दीन इस्लाम का काम लेता रहे। तो आइए नाज़रीन, हम इसी वाला से अब हम भी बात करते चले। तो नाज़रीन, जो बंदा इस्लाम को छोड़ दे, यानी इस्लाम को छोड़ना ऐसे ही जैसे मुर्तद हो गया। मुर्तद की तो सज़ा आपको पता है, अहादीस के अंदर वो वाजिबुल कत्ल कहा जाता है। तो जैसा कि नाज़रीन आप ये भी देखेंगे, अब इंडिया के अंदर तो इसका जीना दुश्वार हुआ है। उसको मुझे अब इस चीज़ पे हैरान हो गया कि जो इस्लाम छोड़ देगा, आया कि वो सुकून से बैठ सकेगा? ऐसा हो नहीं सकता। जो अल्लाह के कुरान को छोड़ देगा और वो सुकून से रहे, ऐसा हो नहीं सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को छोड़ दे, वो सुकून से बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जो बंदा दीन इस्लाम का इनकार कर दे, वो सुकून उसको मिले, इत्मीनान मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो नाज़रीन, हमारे नज़दीक तो हम कहते हैं कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, कि हमने अपने रब को रब मानकर राज़ी हो गए हैं और हम दीन इस्लाम को अपना दीन इस्लाम मज़हब मानकर राज़ी हो गए हैं और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानकर हम तो राज़ी हो गए हैं। तो नाज़रीन, हैरानगी वाली बात यह है कि जो बंदा इस्लाम छोड़ के, एक रब्बुल आलमीन की ज़ात छोड़ के, एक खुदा को छोड़ के और फिर इतने मुआज़्ज़ल्ला बुतों की पूजा करने चल पड़े, यानी कि इतने, अब क्या कहूँ इस औरत के बारे में कि यानी कि इतनी मूर्तियों की, हैरानगी वाली बात यह है कि ऐसे
ان کی کہتے ہیں کہ عقل ہی یعنی کہ ختم ہو گئی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں مت ہی بج گئی ہے، کہ جس کو اتنا ہی نہیں پتہ کہ اتنے. پھر حیرانگی والی بات یہ ہے کہ خود ہی بناتے ہیں بتوں کو، خود ہی بنا کے. اور یہ بھی جو لڑکی گئی ہے ادھر، اب وہ بھی ان کی پوجا کری، خود ہی ان کو اپنے ہاتھوں سے بنانا ہے، خود ہی اس کو پانی سے اور پھر خود ہی اس کو استغفر اللہ معاذ اللہ اس کے سامنے سر بھی جگانا ہے، جبین نیاز بھی جگانی، کیا کچھ کرنا ہے. تو ناظرین یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے، بلکہ یہ جاہلیت ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے تو آپ کو عورت کو جتنے حقوق دیے ہیں کسی مذہب نے نہیں دیا کہ آپ تورات کا مطالعہ کریں، زبور کا کریں، انجیل کا مطالعہ کریں. ایک دین اسلام یعنی کہ یہ جو قرآن پاک کے اندر عورتوں کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں. اور لیکن یہ بھی بات کرتا چلوں، اور آج کل عورتوں کے اندر یہ بھی ہے نا کہ ہمیں استغفر اللہ معاذ اللہ حقوق نہیں دیے جاتے. یہ سورہ احزاب کا مطالعہ کرے، یہ قرآن پاک کا مطالعہ کرے، جتنا ان کو قرآن پاک نے یعنی اسلام نے حقوق دیے کسی اور نے تو دیے ہی نہیں ہیں. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسی عورتوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور جو دین اسلام کو چھوڑ کر یعنی مرتد ہو جائے اللہ پاک ان کو اس کے لیے دنیا بھی جہنم بنا دے اور آخرت بھی جہنم بنا دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.